میں طارق مرتضی آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 15 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کہ پوری کائنات کس اصول پر چل رہی ہے۔ ابھی تک ہم پچھلے کچھ پارٹس کے ذریعے یہ جان چکے ہیں کہ انسانی عقل انسان کے سروائیول کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کو کامیابی کے ساتھ زندگی کے مراحل طے کرنے کے لیے اپنے بھیجنے والے کی طرف سے بھی گائیڈنس کی ضرورت اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے سانس لینے کی ضرورت۔ اسی بات کو سورہ اللیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان علینا للہدی، یعنی ہمارے اوپر ہے رہنمائی کرنا۔ ہر انسان کی عقل اس کے اپنے فائدے کی ہی بات کا ڈائریکشن دیتی ہے، جیسے کہ ہمارا کان ہمیں ہی سننے دیتا ہے، ہماری آنکھ ہمیں ہی دیکھنے دیتی ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہمیں ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری عقل صرف ہمارے ہی فائدے کی بات کر سکتی ہے۔ چونکہ پوری کائنات میں ڈھونڈنا ہوتا ہے جسے ہم ڈسکوری کہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہماری عقل بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو چیز آلریڈی اسٹیجز میں ہو یا اسٹیجز میں ہوئی ہو اسے پتہ کرے۔ اگر انسان کسی جنگل میں اکیلا رہنے چلا جائے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو تو پھر اس کے لیے اس کی عقل کافی ہے، وہاں اسے کسی باہری گائیڈنس یعنی ہدایت کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے انسان کا ساتھ پائے گا تو فوراً اسے اپنی عقل کے ساتھ ساتھ باہری ہدایت کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اب دو عقلوں کا اپنا اپنا فائدہ آپس میں ٹکرائے گا، یعنی کلیش آف سیلف انٹرسٹس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں اب انسان کی عقل اسے گائیڈ نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ اس کے دائرے کا کام نہیں ہے۔ یہاں ہر انسان دوسرے پر حاوی ہونا چاہے گا تاکہ اس کے مفاد یعنی انٹرسٹس بنے رہیں، کیونکہ اس کی عقل اسی کا فائدہ سوچ سکتی ہے بس۔ انسانوں کی دنیا کو اگر صرف عقل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ معاشرہ ابلیسی معاشرہ بن جائے گا، کیونکہ ہر انسان جو بھی ڈیولپمنٹ کرے گا وہ دوسرے کے خون پر کھڑا ہو کر کرے گا یا کر پائے گا۔ لیکن اگر اسی عقل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کی رہنمائی نصیب ہو جائے تو وہی معاشرہ ایک جنتی معاشرہ بن جائے گا، جہاں ہر کسی کو عمدہ رزق ملے گا، 100% ڈیولپمنٹ کا چانس ملے گا، کیونکہ اسے اپنے اور اپنے بچوں کے رزق کی فکر نہیں ستائے گی، اور وہ جانور کی سطحی زندگی سے اوپر اٹھ کر انسانی زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اپنی ارتقائی منازلیں یعنی ایوولوشنری اسٹیجز طے کرتا چلا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی ایسی اسٹیج میں پہنچ جائے گا جہاں اسے ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل جائے گی اور کلی ارادہ مل جائے گا، یعنی وہ جو چاہے گا کر پائے گا۔ آج اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو انسانی علم کے بے شمار سبجیکٹس اپنے چاروں طرف پھیلا رکھیں پائیں گے۔ اگر ان سب کو سمیٹا جائے تو انسانی علم صرف 3 سبجیکٹس یا 3 برانچز میں سمٹ جاتا ہے۔ ایک، انسان کا خود اپنے بارے میں علم، جس میں سائیکولوجی، سوشولوجی، میڈیسن وغیرہ آتے ہیں۔ دوسرا کلاسیفیکیشن ہے اس کائنات کا علم، جس میں سائنس کے تمام سبجیکٹس آتے ہیں جیسے فزکس، جیوگرافی ایٹسیٹرا۔ اور تیسرا ہسٹوریکل سبجیکٹس، جس میں انسان کی تاریخ کے سبجیکٹس آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر غور و فکر کرو اور ریسرچ کرو اور پتہ کرو، اور غور کرو کہ یہ پوری کائنات کن اصولوں پر کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے کے کسی پارٹ میں ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار لینے اور دینے کے اصول پر مبنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفسوں میں بھی ریسرچ کرو اور باہری کائنات پر بھی، اور پتہ کرو کون سے اصول پر اللہ کا سارا نظام چل رہا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جس نظام پر تم ہر چیز پاؤ بس اسی پر تم اے انسان اپنے کو بھی گامزن کر دینا، کیونکہ جیسے میری وحدت نہیں ٹوٹنی چاہیے ٹھیک اسی طرح میرے قانون کی بھی وحدت نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور اگر ٹوٹی تو فساد برپا ہو جائے گا۔ آئیے ایک ایک کر کے تینوں سبجیکٹس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات کس اصول پر چل رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے انسان کو ہی لیں، کیونکہ قرآن سورہ الروم سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 8 میں یہیں سے غور و فکر شروع کرواتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم یتفکروا فی انفسہم، یعنی کیا انسان نے اپنے اندر غور نہیں کیا؟ آئیے پتہ کریں کہ سائنس نے ابھی تک ہم کو اور آپ کو کیا بتایا ہے انسانی تخلیق کے بارے میں، کہ ہر انسان کا جسم کس اصول پر کام کرتا ہے۔ ہم غور کریں تو ہم پائیں گے کہ انسان کا ہر حصہ، چاہے بڑا ہو یا پھر سیلولر لیول پر ہو، ہر ایک دینے کے اصول پر کام کر رہا ہے۔ مطلب جسم کے کسی بھی حصے کو جیسے ہی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ حصہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً بنا کوئی دیری کیے دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی دل کو خون ملتا ہے
وہ اپنی ضرورت کا خون استعمال کر کے باقی کا خون فوراً دوسرے آرگنز کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ ایکسٹرا خون جو اس کی ضرورت سے زیادہ تھا اسے وہ اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کھانا آتے ہی اپنے ضرورت کے انرجی کو اپنے لیے استعمال کر کے فوراً بلا تاخیر بنا دیر کیے دوسرے سسٹمز کی طرف انرجی پہنچا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا دل ایکسٹرا خون کو اپنے ہی پاس جمع کر کے رکھ لے تو پورے بدن میں فساد مچے گا یا نہیں؟ اس فساد کا نام بھلے ہی ہارٹ اٹیک ہو یا کارڈیک اریسٹ۔ اسی طرح اگر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ایکسٹرا انرجی جو اس کے پاس تھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اگر وہ روک لے تو کیا باڈی میں فساد مچے گا یا نہیں؟ بھلے ہی اس فساد کا نام نیوٹریشنل ڈیفیشینسی کیوں نہ ہو، یا پھر پیپٹک السر یا ڈائریا یا کرونز ڈیزیز ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن یہی تو پچھلی آیت میں کہہ رہا ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، یعنی کیا انسان اپنے اندر غور نہیں کرتا؟ غور کیجئے کہ کس طرح ہماری زندگی کا پورا دار و مدار اللہ نے ضرورت سے زیادہ جس سسٹم یا سیل کے پاس جو آ جائے ضرورت سے زیادہ تو اسے دوسروں تک پہنچانے میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم دوسروں تک پہنچانے میں رکھا ہے، ضرورت سے زیادہ جو آ جائے ضرورت کا اپنے لیے استعمال کرو، باقی آگے بڑھا دو، نہ کہ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لینے میں۔ اللہ کو بڑا والا تھینک یو بولیے کہ اللہ نے ہماری باڈی کو کھلی چھوٹ نہیں دی کہ جیسا من آئے ویسا کر لینا، جب تم میرے پاس آؤ گی تب پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے پالنے والے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 16۔ اب آئیے باہری کائنات میں ذرا غور کریں۔ سورج کو اپنے نیوکلیئر فیشن کے لیے لگاتار لائٹ اور ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کیمیکل ریئیکشن اس کے اندر چلتا ہے سورج کے اندر اس کو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے اس سے جو بھی ایکسٹرا ہیٹ بنتی ہے وہ سب باہر دے دیتا ہے سورج، جس سے ہماری زمین کی لائف سائیکل چلتی ہے۔ غور کیجئے، اگر سورج بخل یعنی کنجوسی سے کام لے اور ایکسٹرا ہم تک نہ پہنچنے دے تو کیا زمین پر زندگی رہ سکتی ہے؟ کیا بایوسفیئر میں فساد نہیں مچ جائے گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ بوٹانیکل سائنسز میں آئیے، پلانٹس کو خود زندہ رہنے کے لیے شوگر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی شوگر بناتا بھی ہے، مگر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو پھلوں میں کنورٹ کر کے ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس ایکسٹرا شوگر کو روک لے تو کیا زمین کو اپنے سروائیول کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں چاہیے ہوتا ہے۔ کیا وہ پانی لیتی ہے؟ ہاں لیتی ہے، جسے ہم اور آپ زمین کا پانی پینا کہتے ہیں۔ اس کے میجر سورسز کیا ہیں؟ سمندر اور ندیاں۔ زمین وہاں سے پانی کھینچ کر اپنا واٹر لیول مینٹین کرتی ہے، اور جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اسے دوسروں کے استعمال کے لیے آگے رواں دواں کر دیتی ہے، آگے بڑھا دیتی ہے۔ اگر ایکسٹرا پانی کو ندی روک لے اور نہ بڑھائے آگے اور سب اپنے اندر ہی کھینچ لے تو؟ کتنا مناسب سوال پوچھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 30 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی ان سے کہو اچھا بتاؤ تو ذرا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر زمین کا پانی نیچے چلا گیا تو کون لائے گا ان کے لیے بہتا پانی؟ اگر زمین کا پانی جو ایکسٹرا تھا اگر ہم کو آپ کو نہ ملا ہو تو کیا فساد نہیں مچ جائے گا؟ اب بھلے ہی اس فساد کا نام آپ واٹر کرائسس ہی کیوں نہ رکھ لیں۔ دیکھا آپ نے، ہمارے اندر اور باہر ہر طرف ایکسٹرا کو دے دینے کے اصول کے چلتے کتنے تعمیری کتنے کنسٹرکٹیو کام ہو رہے ہیں۔ آئیے تاریخ سے بھی کچھ سیکھ حاصل کر لیں کہ کیسی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکل اسٹڈیز جس طرز پر دنیا میں چل رہی ہیں، قرآن اس طریقے سے الگ ہٹ کر تاریخی شواہد یعنی ہسٹوریکل پروفز پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے آپ لوگوں کا غور چاہوں گا۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے یہاں اپنی سوسائٹی میں انسانوں کے بیچ ناہمواریاں یعنی ان ایوننس جو ہے اور مفاد پرستی یعنی سیلف انٹرسٹ نہ پیدا کر لے۔ انٹرنیشنل لیول پر ابھی تک ہسٹوریکل اسٹڈیز انسانیت کے اس پہلو سے نہیں لی جاتی ہیں۔ میں پھر دہرا دوں، انٹرنیشنل لیول پر ابھی تک ہسٹوریکل اسٹڈیز انسانیت کے اس پہلو سے نہیں لی جاتی ہیں کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کون سی قوم تباہ و برباد ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں ہمواریاں پیدا کی تھیں، انہوں نے اپنا سیلف انٹرسٹ کو زندہ کیا تھا، ان کو پیدا کر لیا تھا، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ اپروچ ابھی تک نہیں لی گئی ہے۔ اگر کوئی امت میں سے قرآنک اپروچ سے ہسٹری میں ریسرچ کرنا شروع کرے گا تو کل وہ اس فیلڈ کا پائنیئر کہلائے گا۔
اگر کوئی امت میں سے قرآنک اپروچ سے ہسٹری میں ریسرچ کرنا شروع کرے گا تو کل وہ اس فیلڈ کا پائنیئر کہلائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی مل جائے اور امت اس پر فخر کرے۔ کاش کوئی امت میں سے ہسٹورین شروع کر لے، ورنہ جلد ہی ہسٹوریکل اسٹڈیز اس پرسپیکٹو سے شروع ہو جائیں گی اور ہم امت کے لوگ چیسٹ تھمپنگ اپنا سینہ ہی بجاتے رہ جائیں گے کہ یہ طریقہ تو قرآن نے 1450 سال پہلے دیا تھا، جیسا ہم آج تک دوسری سائنٹیفک ڈسکوریز میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اس معاملے میں وہ پچھلی قوموں کا کیا تبصرہ کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، وجہ سورہ ہود آیت نمبر 27 میں کیا بتائی؟ یہی کہ انہوں نے انسانوں کے بیچ تفریق یہاں تک کر رکھی تھی کہ ان کی قوم کے بڑے نوح علیہ السلام کے ساتھ تب تک بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان کی قوم کے نچلے طبقے کے لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام اسی ناہمواری کو دور کرنے آئے تھے، قوم کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے اپنا سیلف انٹرسٹ نہیں بدلا، تو جو نہیں مانے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے یہاں مال و دولت کو لے کر بہت ناہمواری پیدا کر لی اور مفاد پرستی سیلف انٹرسٹ ڈیولپ کیا، تو اللہ کے قانون نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اب آئیے دل تھام کر دیکھیں کہ اس قانون کی وحدت یعنی یونیفیکیشن آف دی لا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیا اصول دیا ہے، جس اصول پر پوری کائنات، ہمارا جسم، ہماری یہ پوری باہر کی دنیا اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز جو ہم کو بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، ذرا دل تھام کر بیٹھیے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کر دیں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ان سے وہ سب خرچ کر دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، دیکھو تو ذرا اللہ تمہیں کیسے اپنی باتیں کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو۔ غور کیجئے، کیا یہ وہی قانون نہیں ہے جو ہمارے اندر اور باہر ہر طرف لاگو ہے، اور جس اصول پر اللہ نے پوری کائنات چلا رکھی ہے؟ کیا یہ وہی قانون نہیں ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس آ گیا ہے وہ سب خرچ کر دو۔ اور یہ بھی غور کیجئے گا کہ اگر اس اصول میں کہیں بھی خرابی آ جاتی ہے، چاہے ہمارے جسم کے اندر یا باہر، تو کیا اس جگہ پر فساد نہیں مچ جاتا؟ اللہ کے دین کا اصول یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ آ گیا ہے تو اسے ان کے لیے آگے بڑھا دو جن کے پاس نہیں پہنچا ہے، جیسے ہمارا جسم کر رہا ہے یا کائنات میں ہر کرہ یہی کر رہا ہے۔ چونکہ انسان کو کھلی چھوٹ ملی ہے، چاہے تو مانے اور اللہ کی کائنات میں دوسری تخلیق کے ساتھ وحدت قانون کو مان لے اور ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دے دے، لا الہ الا اللہ، یا منہ موڑ لے اور اللہ کی نافرمانی کر دے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ کیا مفاد پرستیاں اور ان ایوننس حد درجے نہیں بڑھ گئی ہیں۔ اگر یہ اتنا نہ بڑی ہوتی تو آج اس ایمرجنسی وقت میں لاک ڈاؤن میں اس طرح سے پرواسی مزدوروں کا پیدل یا سائیکل پر اپنے بچوں کے ساتھ کئی 100 کلومیٹر اپنے گھروں کی طرف جانا اور لاکھوں کی تعداد کا بھوکا پیٹ سونا اور اپنے بچوں کو بیماری کے لیے بیچنا، کیا یہ سب ہوتا؟ کیا یہ سب انسانیت کی تذلیل یعنی اس کی بے عزتی نہیں ہے؟ یہ اس آدم کی اولاد کی آج کی کہانی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور جس کی عزت کی حفاظت ایمان والوں پر یہ کہہ کر رکھی تھی، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تمام انسانوں کے خیر کے لیے۔ ہمیں امتی ہونے کا جسٹیفیکیشن تو دینا ہوگا، اب چاہے اس دنیا میں دے لیں اور عزت پالیں اور اپنے چاروں طرف سیفٹی کا سامان مہیا کر لیں، یا پھر آخرت میں دے لیں جہاں ایک قوم دوسری قوم کے مقابلے میں جواب دہ ہوگی، تو وہاں سوائے چپک جانے والے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 19 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔